خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ میں بڑھتا جائے اور آپ کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج کی ویڈیو ایک ایسے سوال سے تعلق رکھتی ہے جو بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو بائبل مقدس پر تنقید کرتے ہیں وہ اس سوال کو بنیاد بنا کر خدا پر اعتراض کرتے ہیں اور بائبل مقدس کے خدا پر سوال اٹھاتے ہیں، اور بہت سے نوجوان وہ بھی اس سوال کو بار بار کرتے اور کہتے ہیں کہ جب خدا انسان سے پیار کرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ انسان اس درخت کا پھل کھا لے گا تو اس نے درخت کو لگایا ہی کیوں، یا پھر اس درخت کو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کیا خدا چاہتا تھا کہ آدم پھل کھا لے؟ عزیزو، آج ہم اسی سوال پر غور کریں گے کہ خدا نے باغ عدن میں نیک و بد کی پہچان کا درخت کیوں لگایا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کے جواب کی طرف جائیں، اس طرح کے سوالوں کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں کمنٹ کر کے بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم ان سوالوں کے تعلق سے بھی بائبل مقدس کی سچائیوں کو جان سکیں۔ اسی لیے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کلام کے بیج کو پھیلانے میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالنے والے ہوں اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب بھی برکت پانے والے ہوں۔ تو آئے عزیزو، اب ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے، اور خدا نے آدم کو محبت کے لیے بنایا تاکہ وہ آدم سے محبت کر سکے۔ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، بلکہ محبت کے لیے جس سے محبت کی جائے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس کی مانند ہو۔ اس لیے خدا نے آدم کو خلق کیا اور اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، جیسا کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے۔ اور عزیزو، خدا نے آدم کو خلق کیا۔ خدا وہ ہے جو تمام عالموں میں بادشاہی کرتا ہے، تو اسی لیے اس نے آدم کو بھی بادشاہ بنایا، یعنی اس نے اسے تمام زمین پر حاکم بنایا، کیونکہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، پہلا باب اس کی 28ویں آیت میں، خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ عزیزو، بائبل مقدس واضح طور پر بتاتی ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا تھا، اس لیے کہ خدا بادشاہ ہے اور وہ حاکم ہے، تو اس نے آدم کو بھی اس زمین پر حاکم بنایا اور بادشاہی کے لیے بنایا، کیونکہ لکھا ہے زمین کو معمور اور محکوم کرو، جس کا مطلب ہے کہ زمین پر حکومت کرو۔ عزیزو، خدا جو بادشاہ ہے اور وہ تمام عالموں میں حاکم ہے، اور ضرور ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اور خدا ہے جو آدم پر بھی بادشاہی کرتا ہے اور آدم کے اوپر حاکم ہے، اور بادشاہ کا حاکم ہونا اس کے حکم سے ہے، یعنی اس کا حکم مانا جائے۔ اور اسی لیے خدا نے نیک و بد کی پہچان کا درخت اس باغ میں لگایا۔ پیدائش دوسرا باب اس کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور خدا نے آدم کو یہ حکم دیا، جیسا کہ لکھا ہے پیدائش دوسرا باب 16ویں اور 17ویں آیت میں، خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک تو کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور یہ حکم دے کر خدا نے اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ آدم کے اوپر بادشاہی کرتا اور آدم کا بادشاہ اور اس کا حاکم ہے۔ اور اگر آدم کو حکم نہ دیا جاتا یا اسے حکم کے نیچے نہ رکھا جاتا تو اس کو کیسے معلوم ہوتا کہ ایک ہے جو اس کے اوپر بھی حاکم ہے، یعنی اس کا بادشاہ ہے۔ اور خدا نے اسے حکم اس لیے دیا تاکہ آدم حکم کے تابع رہنے والا ہو۔ عزیزو، اسی لیے اس درخت کا باغ عدن میں لگایا جانا ضروری تھا۔ اور عزیزو، خدا نے جب بھی انسان سے تعلق قائم کیا ہے تو اس نے اسے اپنے احکام دیے، اور کبھی بھی خدا نے انسان کو اپنے احکام کے بغیر نہیں چھوڑا۔ جب اس نے نوح سے تعلق قائم کیا تو انہیں بھی برکت دی اور کہا، پیدائش کی کتاب اس کے 9ویں باب میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ اور خدا نے کہا کہ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا،
مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا۔ اور اسی طرح عزیزو، خدا جب بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی سے نکال آیا تو انہیں بھی اس نے موسیٰ کے وسیلہ سے اپنے احکام دیے، یعنی اس نے اپنی شریعت دی اور بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ اس کے احکام مانے جائیں۔ اور عزیزو، اس نے جب اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک نیا عہد باندھا تو اس نے ہمیں بھی جو مسیحی ہیں انہیں بھی اپنی شریعت دی، یعنی زندگی کے روح کی شریعت، جسے مسیح کی شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ غلطیوں میں لکھا ہے اس کے 6 باب میں کہ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ عزیزو، جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ خدا بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی سب عالموں پر ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے ضرور ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اور خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کا حکم مانے، اور اسی لیے اس نے اپنے احکام ہمیں دیے تاکہ اس کا حکم مانا جائے، اور انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ خدا کا حکم مانے۔ اور خدا جو محبت ہے اس نے آدم کو آزاد مرضی دی، اور جب آدم نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا کا حکم توڑا تو وہ خدا سے جدا ہو گیا۔ اور جیسا کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو موت نے آدم پر بادشاہی کی، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے۔ عزیزو، یہ خدا کی چاہت ہے، اس کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ بنی آدم سے محبت رکھے، جسے اس نے اپنی صورت و شبیہ پہ بنایا۔ اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا بلکہ حوالے کر دیا، اور لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، خدا جو محبت ہے اور اس نے اپنی محبت کو ثابت کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر دے دیا۔ کیا آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 21 آیت میں یوں لکھا ہے، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ عزیزو، اگر اب تک آپ نے اپنی محبت کا ثبوت نہیں دیا تو آئیں، جو اصول بائبل مقدس سکھاتی ہے ہم اس کے حکموں پر عمل کر کے اپنی محبت کو جو خدا کے ساتھ ہے ثابت کرنے والے ہوں اور مسیح کی شریعت کے تابع ہونے والے ہوں۔ اور جیسے یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں سکھایا، جس طرح تیری بادشاہی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری زندگیوں پر بھی خدا کی بادشاہی قائم ہونے والی ہو، اور ہم خدا کے حکم کے تابع رہتے ہوئے اس کی مرضی کو بجا لانے والے ہوں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔